السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ کلمے کے بعد جب انسان مومن بنتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اللہ پاک کے توحید اور کملی والے کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے ساتھ جو چیز اور جو حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ آخر کیوں؟ نماز ہی سب سے پہلا حکم ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک شاید یہ سمجھا ہے کہ نماز آخرت میں فائدہ دے گی، باقی دے گی، 100% دے گی، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں نماز بڑا فائدہ دے گی۔ یہ ہمارا جو چوک ہے کرتبہ چوک، اس میں 6 سڑکیں لگتی ہیں، شہر کی مین 6 روڈز 6 سڑکیں لگتی ہیں، اس باہر کے چوک پہ 6 سڑکیں لگتی ہیں۔ یہاں اگر کوئی ٹریفک وارڈن بغیر وردی کے کھڑا ہو جائے اور ہاتھوں کے اشارہ کرے، اس کی تو بات ہی مانے گا۔ اور وہ بندہ وردی کے ساتھ کھڑا ہو کے ہاتھ کے اشارے کرے تو اس کے ایک اشارے پہ اگر سامنے اس سے بڑے افسر کی بھی گاڑی آ رہی ہے، اس کے ذمہ ہے وہ رک جائے۔ ایک بندہ ہمدرد تھا، بہت زیادہ ہمدرد تھا، اور اس کی ہمدردی کی انتہا دیکھے 3ری منزل پہ رہتا تھا۔ نیچے آیا ایک پھیری والا، آلو پیاز شلجم اس کی آواز لگا رہا تھا۔ 3ری منزل سے اتر کے کہنے لگا بھیا ہم نے نہیں لینا۔ ہم تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب یہ بیچارہ پھیری لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگا رہا، اور اگر امید رکھا اس نے تو کہا ہم نے نہیں لینا، لہٰذا اس کے اندر بہت اعلیٰ اخلاق محبت کی انتہا تھی۔ اب صبح گیا تو دیکھا ٹریفک وارڈن ہاتھ ایسے کرتا ہے، ٹریفک رک جاتی ہے، ایسے کرتا ہے، چل پڑتی ہے۔ شام کو آیا تو پھر دیکھا بھی کھڑا ہے، اب اس کے اندر ہمدردی کی تو انتہا بھی، ہمدردی کا نظام اس کے اندر بہت زیادہ تھا۔ وہ ٹریفک وارڈن کے پاس گیا، کہنے لگا بھلا آدمی تیرے بیوی ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے؟ ہاں ہے۔ اس نے کہا بابا جی خیریت سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں صبح گیا تھا تو اسی طرح میں نے دیکھا، شام کو اسی طرح دیکھا، تیری بیوی بچوں کا خرچہ، گزارا، زندگی، گھر، نظام، یہ کیسے چلے گا؟ اب جو ٹریفک وارڈن نے جواب دیا وہ ذرا غور سے سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور سرکار نے کہا ہے کہ تیرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، باقی سارا میرے ذمہ ہے، سب کی سارا اللہ۔ اس لیے موٹے کی یہاں سے جنگ ختم ہو گئی، باقی سارا کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ۔ اور جو ہار جاتا ہے نا وہ جیت جاتا ہے، یہ بھی بتا دو، جو ہار جاتا ہے وہی جیت جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے تیرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، نماز میں اللہ اکبر، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تیرا کام ہاتھ ہلانا ہے۔ اپنے کام ہمارے ذمہ ہے، اپنی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس نماز کے ذریعے تجھے روٹی دیں گے، کھانا دیں گے، زندگی کی تنگیاں دور کریں گے۔ ذیق العیش فرمایا زندگی کی تنگیاں نماز سے دور ہوتی ہیں۔ ذیق العیش، زندگی کی تنگیاں، وہ رزق کی، وہ قرضوں کی، وہ بیماری کی، وہ زندگی کی تنگیاں، وہ حالات کے واقعات کی تنگیاں وہ دور ہو جاتی ہیں اس نماز کی وجہ سے۔ اللہ زندگی کی تنگیاں دور کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، کملی والے نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے؟ آپ کا بیمار ہو؟ فرمایا نماز میں شفا ہے، اور انہوں نے نماز پڑھی، اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ کبیر خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اپنا کالم لکھتے تھے، میں ان کا کالم پڑھ رہا تھا، ایک ہمارے دوست ہیں ان کے کالم کو انڈر لائن کر کے وہ مجھے دیتے ہیں، جو میرے مقصد کی چیز ہوتی ہے ان کے ذمہ لگایا میں نے۔ پڑھ رہا تھا کہ میرے ایک دوست تھے، ان کو پرانی الرجی تھی، بہن کے مسائل تھے، کمر کے مسائل تھے، الرجی کا علاج کرا کرا کے تھک گئے تھے، اور ان کی الرجی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، کمر مرم کے مسائل ٹھیک نہیں ہوتے تھے، دماغ کمزور، آسان کھچے ہوئے تھے۔ بہت بڑے ملازم ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر اور کسی بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کے ملازم ڈاکٹر نے انہیں کہا لمبا سجدہ کر، لمبا سجدہ کر، اور اگر تو معذور مجبور نہیں ہے ایسا سجدہ کر جس میں ہاتھ پورے ہوں اور کمر کے درمیان میں خلا ہو اور تیرے ہاتھ بغلوں کے ساتھ لگے ہوئے نہ ہو، لمبا سجدہ کر۔
لمبا سجدہ کرنا. جو شخص لمبا سجدہ کرتا ہے اس کے بال جلدی سفید نہیں ہوتے، ان کے بالوں میں سرکولیشن بلڈ کی جاتی ہے. جو لمبا سجدہ کرتا ہے اس کے ہارٹ اور دماغ کے مسائل، یادداشت، میموری، کیونکہ زندگی میں آج کل ایک مرض چلی ہے ہر چیز بھول جانا، اپنا گھر بھول جانا. میں نے خود دیکھا کہ آنکھوں کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اپنا گھر بھول جاتا تھا. کہا 6-7 گلیاں پھرتے رہتا ہوں اور پھر اپنا نام لے کے پوچھتا ہوں کہ جی اس ڈاکٹر صاحب کا گھر کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب خود تو ہے. میں گھر بھول گیا ہوں، بتا دو آپ کا گھر کہاں ہے؟ آگے لوگ کا گھر بھول جاتا ہوں. میں یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس مرض کا علاج لمبے سجدے ہیں. اور آپ کو آج کے قیام میں کتنے خوش قسمت ہیں وہ تو پہلی رمضان سے اور بلکہ رمضان سے پہلے سے یہاں آ کے اعتکاف کیا، اور آج پہلا دن ہے آخری عشرے کے اعتکاف کا، پہلی رات ہے، اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں. آپ نے انہیں مرحبا کہا، جو ابھی تشریف لائے انہیں مرحبا کہا، انہیں مرحبا کہا. جو یہاں قرآن رہنے والے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، قرآن آنے والے نہیں، رہنے والے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے مل کر کہا، انہیں مرحبا کہا. لمبے سجدے یا آ کے نماز میں محنت کرنی. فرمایا جو بندہ نماز کی نظروں پہ محنت کرے گا، نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا. سجدے کی جگہ پہ نظر کہاں، قیام کی جگہ پہ کہاں، اور رکوع کی جگہ میں کہاں، اتحیات میں گود میں، اور قیام میں میری نظر نیچے سجدے کی جگہ پہ. جو نظروں پہ محنت کرے گا اسے نماز سے باہر نظروں کی حفاظت کی توفیق ملے گی. اور ایک تحفہ اللہ جل شانہ کو دے گا. اور خوش ہو جانا میں جو تحفہ اور جو ہدیہ کہنے لگا ہوں، جو نماز میں نظروں میں محنت کرے گا، جو نماز کے دوران نظروں پہ محنت کرے گا، آخری وقت میں اللہ اس کو شرعیہ کلمہ نصیب کرے گا انشاءاللہ. رمضان میں اس کی مشق ہے، تراویح اس کی مشق ہے، سنتے اس کی مشق ہے، اعمال اس کی مشق ہے، ذکر اس کا مشق ہے. آپ تو خوش قسمت ہے، اعتکاف والے خوش قسمت ہے. اور یاد رکھیے گا جمع جمعہ ہوتا ہو، 5 وقت جماعت ہوتی ہے، اعتکاف ہوتا ہی وہی ہے، ہوتا ہی وہی ہے. بعض اوقات شیطان یا کوئی شخص وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے علماء، فقہاء، مفتی، ان حضرات کی نگرانی میں نظام سارا چل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر نماز میں نظروں پہ محنت کریں گے تو کیا ہے؟ اصل آخری وقت ہے. ساری زندگی کا نچوڑ بابا فرید فرماتے ہیں، کھٹیا بٹیا میری ساری زندگی کی پونچی، میری ساری زندگی کا نچوڑ، میری ساری زندگی کے محنت آخری وقت کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز کی نظروں پہ محنت، نماز کے قیام پہ محنت. موقع ہے، آخری عشرہ ہے، رمضان ہے، تسبیح خانے کا قیام ہے. رمضان میں نمازی بڑھ جاتے ہیں. رمضان میں نوافل یہاں آپ نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ چارج یہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ عوامین یہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ اشراق تہجد یہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ صلاۃ الحاجت یہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ نماز کے رکوع میں محنت. یوں کہا جو نماز کے رکوع میں صحیح جھکتا ہے اللہ اس کو کمر کے درد، گھٹنوں کے درد، گردن کی تکلیف سے دور کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا جو جھکتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے کعبے کے اندر سے صفائی کی ہے. اور فرمایا جو بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اس کے جسم کے بقدر سونا خرچ کرنے کا، ہدیہ کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں. جو سجدے میں جاتا ہے موٹے کو زیادہ ملے گا. ہم سجدے میں مسجد جاتے ہیں، اب موٹے جو بندے ہیں ان کو تو زیادہ ملے گا. نماز کی محنت کرنی ہے. تسبیح خانے میں اللہ نے بلایا ہے، رمضان کا اللہ نے موقع دیا ہے. میں نے اللہ سے کیا بولا؟ میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے اور ہلا کر تیرے عمل کے مطابق سوچ سمجھ کے ایسا کیا کر. ایک ساتھ کو یہ یقین ہے کہ میری سرکار نے، میری گورنمنٹ نے، میرے نظام نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ تو ہاتھ ہلائے جا اور باقی ہماری ذمہ ہے. اے اللہ میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، تو کریم ہے میرے کام بنا دے. اور رب کعبہ کی قسم نماز سے کام بنتے ہیں، نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے مشکلیں دور ہوتی ہیں. اور اس نے فلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا حج کو، اب کیا کریں؟ سفر والوں نے کہا سامان بانٹ لیتے ہیں. کہا نہیں تو میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا.
آپ کیا نہ کرتے ہیں؟ کہا میرا رب قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا؟ کہا آپ کرے گا؟ تو فرمایا میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کروں گا، نماز کے ذریعے زندہ کروں گا۔ اور نماز پڑھی خشوع خضوع دھیان سے، اور پھر پڑھی، اور پھر اللہ سے عرض کیا مولا مسافر پردیسی ہوں، تو شہنشاہ کریم ہے، چون کے بھی آپ کو دعا مانگی۔ یاد رکھیے گا تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے آخری عشرے میں، مجھ سے وعدہ کریں میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں بھی کروں گا، ہم سارے محتاج طالب علم ہیں، تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے۔ یہاں دعائیں مانگنی نہیں ہے، یہاں دعائیں پڑھنی نہیں ہے، یہاں دعائیں مانگنی ہے، اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ذرا اگر مانگنا سیکھنا چاہتے ہو، جو چوراہوں پہ کھڑے سائل ہیں، بھکاری ہیں، ان کی آنکھیں سائل مانگتی، ان کے پاؤں لباس مانگتے، ان کے جسم مانگتے، ان کے پور مانگتے، ان کے کشکول مانگتے، ان کے ہاتھ مانگتے، ان کے کپڑے مانگتے، ان کی چال ڈھال کال مانگتے۔ اللہ سے ایسے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے نہیں۔ آپ جو دعا مانگی، گدھا ٹانگوں کو چھٹکتا ہوا کھڑا ہو گیا، سفر کیا، جاگ رہے دیکھ رہے مجھے، سفر کیا اور مر گئے۔ پھر وہ گدھا کئی جگہ بکا، اتنی لمبی عمر تھی، جب بھی بکتا تھا لوگوں کو بولی دیتے ہوئے کہا جاتا تھا لوگوں یہ وہ گدھا ہے جو مسلم فلانی اللہ کے ولی کا گدھا تھا، جو مر کر زندہ ہوا ہے، اس کی قیمت زیادہ لی جا رہی ہے، لوگ لے لیتے تھے، وہ بھی بھجاتے تھے، اپنی زندگی مر جاتے تھے، گدھا پھر آگے بک جاتا تھا۔ ہم نے وہ نماز بنانی ہے، اس نماز کو مشق کرنی ہے۔ ساتھیوں کو پتہ ہے ہاتھ ملانے سے میرے کام بنے گے۔ جو نماز آج ایک لفظ کہہ رہا ہوں سدا یاد رکھیے گا، اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنی ہے آج کے یہ بات۔ پوری دنیا کی جہاں میری آواز جا رہی ہے ان سے بھی، میں بھی اپنے من سے 3 دفعہ پوچھنا ہے، اور یہ 40 دن عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں، اور 40 دن بعد حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشہ ور نہ ہو۔ یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے، اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے، کسی بھی وقت وقفے سے پوچھ لیں۔ وہ سوال کیا پوچھنا ہے وہ ذرا سن لیں، درست بات پڑھیں۔ وہ سوال پوچھنا ہے، اے تو یہ بتا جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے تو بتا جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے تو بتا جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا؟ تو کیا تمہیں نماز پڑھنے کا 2 روٹی نہیں ملے گی؟ کیسے نہیں ملے گی؟ نماز سے کام کیسے نہیں بنے گے؟ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ آج بھی اندرون شہر میں ان کی مسجد ملا جیون کی مسجد ہے، اندرون شہر میں بھاٹی میں آج بھی ہے۔ ملا جیون بادشاہ ہمیشہ جمعہ نماز پڑھاتا تھا یا پڑھتا تھا مجمع میں؟ بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا تھا، ملا جیون نے فتویٰ دیا کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اور پورے مجمع رعایت رکھی تھی۔ بادشاہ نے توہین محسوس کی، جا کے کہا ملا جیون کو گرفتار کرو۔ بیٹے تھے شاگرد، صاحب استاد کے پاس، اور کہنے لگے ابا جی نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ اچھا لوٹا مسلح لیا، لوٹا مسلح دے کے ابے کے پاس بھاگے، ابا استاد کو لوٹا لے کے آئے ہیں، ابا ننگے پاؤں بھاگا، ابے کو پتا تھا کہ ملا جیون کی نماز میں کیسے کروا دیں گے، میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، میرا کب نہیں رہے گا۔ ابھی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ مسلح پہ نہیں چڑھے تھے، پاؤں پڑ گیا اللہ کے واسطے، میری کوئی گرفتاری نہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے جو کہا حق کہا ہے، میں اپنی اصلاح کروں گا۔ 10 عشرے میں، آخری عشرے میں، 10 دنوں میں یہ نماز بنا کے جانی ہے، کہیں انشاءاللہ خواتین و مرد اور پوری دنیا میں جہاں اس فقیر کی آواز، یہ نماز بنا کے جانی ہے۔ اس نماز کی طاقت، ہائے ہائے جب ہجرت کی اور اللہ کی بندی بھی تھی، ان کے چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، اور جب بچہ فوت ہو گیا صحابہ نے چپ کر کے نا اس کو کفن دیا، اس کی تجہیز و تکفین کی، اور ماں کو آخر بتایا، ماں کا دل ہے کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا، اب اس کی تدفین ہے، کہاں کیوں دفن کرو گے؟ مجھے مشرکین نے مکہ تک دے گئے۔ اچھا گئی تھی، تیرا بچہ یہ بات تھی، اس محمد کا اور ساتھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اور ساتھ دے، ٹھہرو مجھے محمد نے بتایا ہے، میرے کملی والے نے بتایا ہے، نماز ہے، میں اس نماز کے ذریعے اس بچے کو زندہ کروں گی۔ ایسی نماز پڑھی اور ایسا مانگا اللہ سے، صحابہ کراتے ہیں اصل کے وقت کو بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔
اس نماز میں محنت کرنی ہے، نماز کے قیام میں محنت کرنی ہے، نماز کے رکوع میں محنت کرنی ہے، نماز کے سجدوں میں محنت کرنی ہے۔ اے اللہ، اب تک یہ سمجھا کہ نماز سے جنت ملے گی، 100% ملے گی، جنت سے پہلے بھی جنت بنے گی دنیا، جنت سے پہلے بھی دنیا جنت بنے گی، اور دنیا خیر بنے گی، اور دنیا راحت بنے گی، اور دنیا رحمت بنے گی، اور دنیا برکت بنے گی، اور میرے کام بنے گی، اور میری مشکل کرے گی، اور میرے مسائل حل ہوں گے اس نماز کی وجہ سے، ان تراویح کے سجدوں کی وجہ سے، اس دو نفل حاجت کی وجہ سے، اس اشراق چانس کی وجہ سے، ان سنتوں کی وجہ سے، ان سجدوں اور رکوع کی وجہ سے میرے قلب بنے گے۔ اب تک کہ پچھلوں کے قلب بنے ہیں، میرے کیوں نہیں بن سکے؟ مجھے ماننا نہیں آیا، مجھے منوانا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا۔ آج تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہ وقت دے دیا، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے سلیقہ دے دیا، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سب کے درد میں مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے اکرام دیا ہے، تو نے زندگی میں جینا مرنا سکھایا ہے، تو نے زندگی کا سلیقہ دیا ہے، تسبیح خانہ تیرا شکریہ۔ بلاتا بھی ہے، میٹھے ڈال کر کھلاتا بھی ہے، ہر جگہ آخری اشرے کے لیے فیسیں ہیں، پیسے ہیں، آخری اشرے کے لیے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، یاد رکھیے گا، جو آج بھی رزق آپ نے اپنا مقدر کھایا، میرا نہیں، آپ نے اپنا مقدر کھایا ہے، جو رزق آئندہ کھائیں گے، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ زکات، نہ عشر ہے، کیوں آپ میں بے شمار مالدار ہیں، مالداروں کو تذکرہ کا لگتا ہی نہیں ہے، مالدار کو خود صدقہ دیتے ہیں۔ اس نماز میں محنت کریں، رکوع، سجدے، قیام میں محنت کریں۔ اور ایک اور عجب میں آپ کو بات بتاؤں، فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ ہمیشہ اپنے شہر میں اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ کچھ سالوں کے بعد کسی نے پوچھا، حضرت آپ اعتکاف کے لیے دور جاتے ہیں؟ فرمایا جہاں میں دیکھتا ہوں 10 کا مجمع نہ ہو، 20 کا نہ ہو، سینکڑوں کا مجمع، میں وہاں جاتا ہوں۔ 10 لوگوں کا مجمع نہ ہو، 20 لوگوں کا مجمع نہ ہو، جہاں سینکڑوں کا مجمع، میں وہاں جاتا ہوں، اور وہاں جا کے اعتکاف کرتا ہوں، اور وہاں جا کے نماز، تسبیح، ذکر اور وہاں کی محفلوں میں شامل ہوتا ہوں۔ پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کوئی خزر ہو، کوئی ولی ہو اس مجمع میں، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، میری نظر میں تو وہ عام آدمی ہے، اگر غریب کی نظر میں وہ پہنچا ہوا ہے، بس اس کی ایک نظر لگ گئی، یا چوکا کھا لیا، یا اس کا بچا ہوا کھا لیا، یا اس کا سایہ پا گیا، یا اس کے قریب سے گزر گیا، یا اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، یا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی، یا دائرہ، بس میں رلا گیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وہ وضو کر کے اٹھا تھا، اس کی وضو کی جگہ پہ میں نے وضو کر لیا، تو بھی میں رلا گیا، میں پریشان ہو گیا، میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئی۔ جب سے میں نے عرض کیا ہے، بچا ہوا روٹیاں کھانا شروع ہو گئے ہیں، ٹکڑے بچنا ختم ہو گئے ہیں، بچا ہوا کھانا، یاد رکھیے گا مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے۔ کتنے لوگ مجھے کہنے لگے، ہم تسبیح خانے میں آئے، دنیا کی آخری بیماریاں لے کے آئے، کسی نے ہمیں کہا جا تسبیح خانے میں، وہاں جا کر بستر ڈال دے، پر فقیر بن کے رہنا، امیر بن کے، چودھری بن کے، ملک بن کے، خان بن کے، رئیس بن کے نہ رہنا۔ کہا فقیر بن کے رہا، کیوں؟ تیرے در کے چودھری فقیر ہے، وہ 2 جہان کے امیر ہے، انہیں بادشاہوں سے کیا غرض، جو لگا کے شاہ جہان ہے۔ کہا اس نے مجھے کہا اگر اپنی بیماریوں اور کینسر سے لے کر چھوٹی بیماریوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہاں کا بچا پانی پی، وہاں کی بچی روٹی کھا، وہاں کا بچا سالن کھا، اور ٹکڑے لے اور ٹکڑے کھا، اور روٹی سالن بالکل نہ کھا، ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا۔ کہا کہ میں صحت یاب ہو کے جا رہا ہوں، کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہے مسلمان مومن کے بچے جھوٹے کے شفا ہے۔ روزے دار سے بڑا مومن کون ہوگا؟ جو ہجرت کر کے آئے اس سے بڑا مومن کون ہوگا؟ رات میں ایک بات کہی، آج صبح کو دہراتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اولیاء کی صحبت میں جاؤں اور ولیوں کی صحبت میں جاؤں، جب کتابوں کا رواج بڑھ جائے گا اور صحبت کا رواج ختم ہو جائے گا، کیونکہ جتنے صحابہ بنے ہیں یہ کملی والے کی صحبت کی وجہ سے صحابہ بنے ہیں۔ بھائی دیکھو یہ ٹیک لگانے والے بڑے خطرے میں ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے قوم کی وجہ سے۔ ٹیک لگانے والے بڑے خطرے میں ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے قوم کی وجہ سے، بڑے قیمتی لوگ ہیں یہ۔ صحابہ جو بنے ہیں اور صحابہ کے بعد جتنے بڑے بڑے اولیاء آئے، 40 سال ایک ہی وضو سے عشاء اور فجر پڑھی، 40 سال رات کا قیام، 40 سال دن کا روزہ رکھا۔ کیا کوئی بندہ کائنات کا ان کو
ہے؟ بولو کہہ سکتا ہے؟ بولو اس لیے کہ انہوں نے کبھی والی کی صحبت نہیں پائی. آج کتابوں کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے, یہ صحبت کا کچھ نہیں سمجھا جاتا. ایک چیز یہ ہے, فرمایا اولیاء کی صحبت میں جاؤ, اولیاء کی صحبت میں جاؤ. کوئی کھڑا ہو کے کہے یہ تسبیح خانے میں بیٹھے ہوئے سارے اولیاء ہیں, آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اور میں ایک چیز بتاتا ہوں, ایک موٹی دیتا ہوں. فرمایا جہاں 11 آدمی جمع ہو جائیں اور جن کا مطلوب صرف ایک اللہ ہو. کیا آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کی تلاش کیا ہے؟ جن کا مطلوب صرف اللہ ہو. 11 آدمی اگر جمع ہو جائیں, میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا, خواتین بھی بات کریں. 11 آدمی اگر جمع ہو جائے اور جن کا مطلوب اللہ ہو. اب اگلی خوشخبری سنیں اور دل آپ کے باپ ہو جائے. فرمایا وہ 11 آدمی ایک اللہ کے ولی کی جگہ پہ ہوتے ہیں. ایسے ہیں جیسے ایک اللہ کا ولی ہے, اور ایسے ہیں جیسے ایک اللہ ولی کی صحبت میں ہے. اور وہ 11 آدمی ایک اللہ کے ولی جتنی کفایت کرتے ہیں اور ایک اللہ کے ولی جتنی صحبت دیتے ہیں, اور ایسے ہیں جیسے ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں ہے. یہاں تو بے شمار 11 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 11 لوگ جمع ہو جائے جن کا مطلب صرف کیا ہو؟ اللہ ہو. وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں. بس ختم. یہ لچو, یہ سادہ لفظ یاد رکھ لیں. وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں. فرمایا جا اللہ کے ولیوں کی صحبت میں ہے. اور مجھے کئی لوگوں نے بتایا اس مجمع کے وسیلے سے جب بھی ہم نے گڑ گڑا کے دعا کی ہے, مولا کوئی دکھیارا, کوئی غم کا مارا, کوئی امن اور سسکیوں کا مارا, کوئی توبہ کرنے والا اور پاک ہو جانے والا, کوئی تجھے منانے والا, کس جیب میں غربت ہے تنگ دستی ہے, گھر جاؤ گا روٹی نہیں یہاں روٹی مل رہی, کوئی قرض ہے کوئی غم, جو اس مجمع کے وسیلے سے دعا کرتا ہے. مجھے بے شمار واقعات ملے ہیں, رب نے اس کی دعا قبول کی ہے, اس کے مسئلے حل کیے ہیں, اس کی منظر مرادیں اس کو ملی ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس مجمع کے لیے چن لیا ہے. آخری اشرے کے لیے, آخری اشرے کے لیے کہیں الحمدللہ, کہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر, کہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نے کہا کہ مخلوق جگہوں میں قیام کرتے تھے, نہ کو کوئی سکھانے والا ہوتا تھا, نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا. موبائل اور گپ شپ کر کے اعتکاف کر کے آ جاتے تھے. جب سے تسبیح خانے آئے ہیں پتا چلا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کے یہاں محبت دی جاتی ہے, ماں باپ پر بڑھ کے یہاں شفقت دی جاتی ہے, اور ماں باپ سے بڑھ کے یہاں احساس اور احترام کیا جاتا ہے. پر ہم احترام لینے کے لیے نہیں آئے, ہم فقیر بن کے آئے ہیں. جو فقیر ہے وہی تاج سجا کے جاتا ہے, جو عہدہ اور مقام لے کے آتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے جا خالی کر کے تجھے بھیج دیا. ہم فقیروں کو سکھاتے ہیں, یقین سے کہہ رہا ہوں. آپ نماز کو, اور ایک عمل بتاتا ہوں جو نماز کے دوران نہیں چھوڑنا, میں بتاتا رہتا ہوں. جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, یہ 5 بار جو پڑھے گا کبھی گھٹنوں کا بس, کمر کا بس, پٹھوں کا بس, گردن کا کھچاؤ, جسم کی کمزوری, لوگوں کا لنگڑا پن, کبھی اپاہج, بسترے منجے اور بندے کا محتاج, اللہ اس کو نہیں بنائے, انشاءاللہ نہیں بنائے. میں نے جیسے یہ بتانا شروع کیا ہے, بڑے شمار لوگ کہ ہم نے گولیاں بھی چھوڑ دی ہیں, دوائیں بھی چھوڑ دی ہیں, اور ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے. اس لفظ کا اہتمام, اس وظیفے کا اہتمام کیجیے گا. آپ کو تسبیح خانے میں رکوع کا موقع زیادہ ملے گا, نفل کی وجہ سے, نماز کی وجہ سے, تراویح کی وجہ سے, اور مختلف معمولات کی وجہ سے رکوع کا موقع زیادہ ملے گا. یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں. آئے میرے ساتھ مل کے پڑھیں, حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, اللہ اکبر, حمدا کثیرا طیبا, 3 دفعہ دعائیں. سبحان اللہ. یہ چیز میں نے کہہ رہا ہوں, اللہ اس اور اس کا ثواب کیا ہے؟ اور میں 13 فرشتے دوڑتے ہیں جب یہ بندہ پڑھتا ہے. کتنے فرشتے؟ 13 فرشتے دوڑتے ہیں اور اس کا ثواب لکھتے ہیں. اور ہر فرشتہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ لکھوں, میں اس سے زیادہ لکھوں, میں اس سے زیادہ لکھوں. اور قیامت کے دن اس کے نام میں اتنی نیکیاں ہوں گی, لوگ رش کریں گے کوئی نبی ہے, کوئی پیغمبر ہے, کوئی پہنچی سرکار ہے. میں نہیں, آپ کملی والے کا ادنا سے امتی ہے.
جو اپنے رکوع سے اٹھتے ہوئے پڑھتا تھا دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، وزن بھی بڑھ گیا، اور اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت کے ترانے بھی سبحان اللہ زبانوں پہ جاری ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں رکوع کی طرف، قیام کی طرف، نہیں سجدے کی طرف۔ فرمایا جو سجدے کے دو سجدوں کے درمیان میں اٹھتے ہوئے پڑھے گا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اس میں جو ملتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، سیکنڈ لگتا ہے۔ فرمایا جتنے بڑے پہاڑ لے کے آیا، کہتا ہے جہاں مغفر لی وارحمنی، کہتا ہے تو نے بہت ظلم کیا اپنی جانوں پہ، معاف بھی کیا، رحم بھی کیا، وعافنی جا تیری زندگی میں عافیت کے، خیر کے، سکون کے، خوشیوں کے، برکتوں کے، راحتوں کے، بیٹے کے، دولت کے، عزت کے دروازے کھول دے۔ یہ چھوٹی سی دعا دو سجدوں کے درمیان اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اور ایک اور موقع ملے گا۔ آخری اشعے میں یہ موتی ہم چنتے رہیں گے، ایک اور موقع ملے گا نماز کے لیے جب صفیں درست ہو رہی ہوں، بڑا قیمتی موقع ہے۔ اگر تو موقع ایسے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی دعاؤں میں کوئی شک کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک اس وقت جب جماعت کے لیے صفیں درست ہوتی ہیں، جماعت کی آنکھوں میں نیند ہے، عشق و مستی کے ساتھ ساتھ کسی کافی پہ مقتل تھا اپنی زندگانی کو، جوانی کا فدا اس پہ جس نے دی جوانی کو، ارے لوگ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے کہ کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے۔ اب میں وہ شعر شروع ہو جائیں گے، اب تیری آنکھوں میں خمار ہے، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنکھوں سمجھ کے آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا۔ کیا سے بات ہو گئی، کیا کہہ رہے تھے؟ دو جگہ ایسی ہیں جہاں نماز کی قبولیت، اور جو یقین نہ کرے رب ناراض ہوتا ہے، ایک جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں، اگر جب کہا جائے صفیں درست کریں نماز کے لیے، تکبیر ہوئی، یہ چند لمحے قبولیت کے ہیں، مانو ٹوٹ کے مانگو، مانو ٹوٹ کے مانگو، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل کے اندر تکبیر کے عجب جواب دیتے ہوئے، اور فرمایا جب مکبر کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، فرمایا وہ لمحہ بہت ہوتا ہے، اسٹمپ کا ہوتا ہے۔ اب جو منوانا ہے اس پہ مہر لگوا لو، دولت منوانی ہے، رزق منوانا ہے، عزت منوانی ہے، تسبیح منوانی ہے، لقمے منوانے ہیں، سجدے منوانے ہیں، راحت منوانی ہے، عافیت منوانی ہے، آنے والی بلائیں ٹلوانی ہے، جہد البلا ودرک الشقا سوء القضا وشماتت الاعداء منوانی ہے، جو منوا لو۔ وہ لمحے چھوڑا سا لمحہ، کتنا مبارک لمحہ ہے آپ کو، یہ کون بتاتا ہے؟ میں نے کہا تھا کوئی نہیں بتاتا، پر یہ رواج ختم ہو گئے ہیں۔ اعتکاف والے، اعتکاف والے، اعتکاف والے، میں حضرت کی بیعت سے پہلے 84 میں بیعت ہوا حضرت سے، 84 میں حضرت کی بیعت سے پہلے میں ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوں، یہ یاد، اس دن بھی آپ نے بیٹوں سے کہہ رہا تھا بیٹو یہ تسبیح خانے کا اعتکاف دیکھتا ہوں، تو مجھے میرے خیال میں اللہ نے بٹھوایا تھا، صبح ہوتی فجر کی نماز پڑھتے اور فجر کی نماز کے بعد ایک ساتھ تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ بیان کرتے، اور سارا دن نہ کوئی وارث نہ کوئی بتانے والا کہ اعتکاف میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور دن عشاء ہوتی اور تراویح کے بعد قرآن کا خلاصہ، 20 منٹ کے بعد پھر فارغ دل ہی کرتے تھے، دل ہی نہیں کرتے تھے، دل ہی نہیں کرتے تھے۔ یہاں تو وارث ہے آپ کے، آپ خوش قسمت ہیں، یا تو قدم پہ سنبھالنے والے، دوپہر کو دسترخوان روحانی بچے گا، عصر کو دسترخوان روحانی بچے گا، ظہر سے پہلے دسترخوان روحانی بچے گا، یہاں لینے والے، یہاں سنبھالنے والے، یہاں درد رکھنے والے، یہاں غم کرنے والے۔ اللہ اغفر لی دو سجدوں کے درمیان، وارحمنی وعافنی، اس کے کمالات سن لیے، اب ایک اور چیز سن لیں، کوئی بھی عمل بغیر وضو کے نہیں ہوتا، کوئی بھی عمل بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ مجھے آج زندگی کے 17 سال گزر گئے ہیں، جس نے بھی وضو کی دعا پڑھی ہے، بڑا مکان بھی بنا ہے، ملا ہے، قرضے بھی اترے ہیں، ولایت کا تاج بھی ملا ہے۔ اللہ اغفر لی، اللہ اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، چھوٹی سی
کے ہاتھ دھوتے ہوئے پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، بس کیا یاد رہ گیا؟ بسم اللہ جب پڑھے گا، جب تک وضو رہے گا، فرشتے اس کے دائیں بائیں ایسے گھیرا ڈال کے نیکیاں لکھتے لکھتے اس کے نام اعمال بڑھ رہے ہیں۔ اور جب اگر وضو کے دوران یہ دعا دل ہی دل میں پڑھتا رہے گا، اگر لیٹرین میں وضو بیسن ہے دل میں، ورنہ وضو خانے زبان میں پڑھنا، زبان میں اونچا نہیں پڑھنا، یا اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، نہیں ایام بے قرار ہو جاؤ، نہیں ایام بے چین ہو جاؤ، نہیں ایام کسی کے پیچھے پڑ جاؤ، تیری مہربانی مجھے یاد کرا دے۔ بڑا گھر، وسیع رزق، ولایت کے تاج، روحانیت کا بے تاج بادشاہ، روحانیت کا شہنشاہ، اللہ اس کو بنا دے گا۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے، کتنے بے شمار نے کہا ہمارے گھر نہیں تھے گھر دیا، کتنے بے شمار نے کہا قرضے اتر گئے، کتنے بے شمار نے کہا روحانیت اور اللہ کا فیض اور کرم ملا، ہم نے تو پل پل میں۔ اور ایک چیز اور ہے، وضو کے 3 گھونٹ جو بندہ پیے گا، روزے کے ساتھ منہ میں ڈال کے نکال دینا، مشق پوری کرنا۔ ہاں عمل نہیں چھوڑنا۔ وضو کے 3 گھونٹ، غصے کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، منہ چوٹ کا علاج، کمر درد کا علاج، لا علاج بیماری کا علاج۔ میرے کملی والے نے فرمایا، حدیث کی روایات موجود ہیں، میری کوئی بات بغیر سند کے نہیں ہوتی، ہر چیز کا حوالہ موجود ہے، مستند صحیح حوالہ موجود ہے۔ وضو کے 3 گھونٹ، آخری اشرا ہے کر لے مشق، آخری اشرا ہے لے لے بھر لے جھولیاں، آخری اشرا ہے اللہ سے منوا لے، اس نماز پہ محنت کر لیں، اس تسبیح خانے کے قیام پہ محنت کر لیں، اور روزہ رکھ لے، روزہ آخری اشرے میں روزہ رکھ لے، زبان کا روزہ، موبائل کا روزہ، باہر نکلنا او بالکل نہیں، چھت بڑی ہے جی چاہے وہاں ماشاءاللہ، آخری اشرا اس دل کو بنائے، اے دل مان جا، ساری عمر قبر کی کوٹھڑی میں رہنا پڑے گا، ساری عمر قبر کی کوٹھڑی میں رہنا پڑے گا، تو مان جا، اگر نہیں مانتا تو پھر تیری مرضی ہے، تو مان جا، تو مان جا۔ میرے ایک پی ٹی ٹیچر تھے، وہ اس دن گزر رہا تھا، بیٹوں کو دکھایا، بیٹے یہاں بیٹھے ہوتے، پی ٹی کراتے تھے ہمیں، گالیاں دیتے تھے بڑی کرتے، سگریٹ پیتے تھے، یہاں رکھ کے نا سگریٹ یہاں ایسے کھینچ کے، پتہ نہیں کیسے پیتے تھے، ان کو مشق تھی اس کے پینے کی، پیتے تھے، ریٹائر فوجی تھے تو بہت گالیاں دیتے تھے، اور لڑکے تنگ بھی کرتے تھے، اور ایسے تھی نا 8ویں جماعت 9ویں جماعت، جان بوجھ کے پیچھے سے سیڑھیاں مارتے تھے، سیڑھیاں مارتے تھے، یا کوئی چیز اٹھا کے ایسے پھینک دیتے تھے، تو جو غصہ آتا تھا منہ سے چھاگے نکلتی تھی۔ کیا بات ہے، ایک گلی میں کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی، بسکٹ ٹافی وغیرہ کی، وہاں بیٹھتے تھے، میں گزرتا تھا، السلام علیکم، ان کی خیر خیریت پوچھتا تھا، کہنے لگا تو میرا وائس شاگرد جو میں کو سلام کریں گے، پڑھو گے نہیں میں، تو میرا وائس شاگرد ہے جو مجھے سلام کرتے ہیں، دور سے جاتے ہیں، پھر خود ہی کہتے ہیں میں گالیاں دیتا ہوں اس لیے۔ میں نے کہا سر مجھے تو آپ میرے لیے قابل احترام ہے۔ اچھا میں ان کو تھوڑی بہت کہتا رہتا تھا کہ تھوڑا سا تسبیح نماز کے لیے مسجد میں، کہنے ہاں بیٹا جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا۔ پھر وقت آیا وہ وہاں نہیں بیٹھے، کچھ دن کے بعد میں نے وہاں سے پوچھا، ان کے علی صاحب تھے، دکان علی کون ہے، تو علی صاحب نے، علی صاحب تو بیٹھے ہوتے تھے، سر اکبر بیٹھے ہوتے تھے، اکبر صاحب کا نام اکبر صاحب، کہ نہیں وہ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان کے 2 ٹانگیں ٹوٹ گئے۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو بیساکھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو فقیر کی بات وہی ہے، میں نے پھر اپنی بات دہرائی، تو میں نے اسے عرض کیا، میں کہ سر آج بھی یاد ہے، شاید موت کی آخری ہچکی ان کی بات مجھے بھلا سکے گی، ان کے بول بتاؤ انہوں نے کیا کہا تھا، ان کے بول بتاؤ انہوں نے کیا کہا تھا، کہنے لگا بیٹا پہلے جسم ساتھ دیتا تھا، دل ساتھ نہیں دیتا تھا، اب دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، پہلے جسم ساتھ دیتا تھا، تسبیح خانے جاؤ، تسبیح خانے کا قیام کرو، وہاں محمدی بستر بچھاؤ اور محمدی بستر کی نعمتیں لوٹوں، اور وہاں وضو، کھانا اور بچا ہوا کھانا، موٹوں کا ٹکڑے کھاؤ، اور ان کو روٹیوں کے ٹکڑے، ان کے سالن۔ بیٹا مجھ سے کہنے لگے جسم ساتھ دیتا تھا، دل ساتھ نہیں دیتا، آج دل ساتھ دیتا ہے، پر وہ ٹانگیں ٹوٹ چکی ہے۔ اس دل کو بنا لے، اڈڑے دل کو آباد کر، اڈڑے دل کو آباد کر، کر پھر عمل آج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن کسی زمین اندر دفن، پوشاک ہوشی تیرا کفن، کر پھر عمل آج وقت ہے۔ میرے دوستو، اللہ والو، اللہ نے موقع دے دیا ہے، اللہ نے اپنی محبت کے لیے آپ کو فارغ کر دیا ہے، اللہ نے اپنی محبت کے لیے آپ کو چن لیا ہے، اپنے گھر
شکر ہے میرا مولا تو نے یہ وقت جیل میں نہیں لگوایا. ہاں میں ایک بندہ تھا, نام نہیں لیتا, اس کو کہتا رہتا تھا کسی جرم میں جیل میں گیا, کچی جیل جوڈیشل میں تھا, میں کچھ سامان لے کے, جاننے والے تھے جیل کی, محبت احترام کرتے تھے, اندر گیا تو جیل کی سلاخوں میں دیکھ کے مجھے نا سلاخوں سے ہاتھ یہ مجھے یاد ہے, ایسے سلاخوں سے ہاتھ باہر نکال کے کہنے لگا نہ کہنا. تو مجھے کہتا تھا اور میں مانتا نہیں تھا, اور مجھے کہنے لگا پیر صاحب کہتے تھے, میں مانتا نہیں تھا. آج جیل میں ہوں, اس سے کہیں زیادہ میں دعا کرو یہاں سے چھوٹ جاؤں. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ وقت جیل میں نہیں لگایا. کہو الحمدللہ. اس طرح ہڈیاں ٹوٹنے پہ نہیں لگایا. اے اللہ کسی مصیبت میں نہیں لگایا. اے اللہ کچہریوں کے باہر نہیں لگوایا, اور تھانوں کے باہر نہیں لگوایا, ہسپتالوں کے پارکوں میں مریض اندر ہے یا خود اندر ہے نہیں لگوایا. سخی تیرا شکر ہے, سخی تیرا احسان ہے, سخی تیری عطا ہے. آخری عشرے میں اللہ سے منوا لو. اگر آج کوئی فیصلہ کر کے نہیں آئے, کر لو فیصلہ, یہاں بستر منگوا لو اور یہی اپنے آپ کو فقیر بنا لو. رحمت موجود پہ ہے, عطا موجود پہ ہے, شفقت موجود پہ ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.